نصیر نے کہا میں ان بلبلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تبھی فرحان نے کہا ارے بلبلوں کو چھوڑ، کل صبح تیرا بیٹا کھیتوں میں ہونا چاہیے کیونکہ کل سے وہ کالج نہیں جائے گا۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے اپنے خنجر سے قتل کر کے اسی بارش کے پانی میں ڈبو کر مار دوں گا۔ فرحان کی یہ بات سن کر نصیر نے کہا تو تم بھی سن لو بدتمیز لڑکے، میرا بیٹا کھیتوں میں کام نہیں کرے گا کیونکہ میرے باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا نہیں، اس لیے مجھے بھی اپنے باپ کی طرح کھیت میں بیل گائے بن کر کام کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا ہے تاکہ اسے بھی میری طرح کھیت میں کام نہ کرنا پڑے اور اس کی زندگی بہتر ہو سکے۔ رہی بات مجھے قتل کرنے کی تو تم کیا مجھے مارو گے؟ میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ویسے بھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اپنی زندگی جی چکا ہوں، اور اگر تم اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو کر مجھے مار بھی دو گے تو اپنی پوری جوانی جیل میں کاٹو گے، کیونکہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیہ کا قتل ہوتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان غصے میں آ گیا اور سڑک کے دائیں بائیں دیکھ کر بولا جیل تو تب ہی ہوگی نا جب کوئی میرے خلاف کوئی ثبوت یا گواہی دے گا، پر یہاں تو اس وقت تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ نصیر نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہاں تیرے اور میرے سوا ایک ذات اور بھی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ تیرے ساتھ تیرے ناپاک ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نشے میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے بندوں کو ہی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، پر یہاں تو مجھے تیرا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ نصیر نے کہا ارے او شیطان کے پیروکار، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو اللہ تیرے خلاف اس بارش کے پانی میں بنتے ہوئے ان بلبلوں کو بھی تیرے خلاف گواہی بنا دے گا۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نے ان بلبلوں کی طرف دیکھا اور بولا اچھا یہ بلبلیں جن کی اپنی زندگی ایک پل کی بھی نہیں ہے، یہ گواہی دیں گے میرے خلاف؟ نصیر نے کہا ہاں یہی گواہی دیں گے۔ فرحان نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے کہا لگتا ہے مرنے سے پہلے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تجھے ان بلبلوں کی گواہی پر یقین ہے تو اچھا چلو پھر دیکھ ہی لیتے ہیں کہ بلبلیں میرے خلاف کیسے گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے اپنے خنجر سے نصیر کے پیٹ پر پے در پے وار کیے۔ نصیر زمین پر گر پڑا اور کلمہ حق پڑھنے کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اے پانی کے بلبلوں، میں بچپن سے ہی تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اپنا دوست مانتا ہوں۔ اس شیطان نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر میں مر گیا تو تم اس کے خلاف گواہ رہنا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے نصیر کی آنکھیں بند ہو گئی اور نصیر اس دنیا سے چلا گیا۔ تبھی اس کے پاس کھڑا ہوا فرحان کہنے لگا ارے پاگل کہیں کا، بھلا یہ بلبلے بھی کبھی کسی کی گواہی دیتے ہیں؟ سچ میں پاگل تھا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے بلبلوں پر اپنا پاؤں مارا اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر کسی راہگیر نے نصیر کو سڑک پر دیکھا، نے آس پاس جا کر شور مچا دیا۔ پھر کسی نے نصیر کے گھر میں اطلاع دی تو سغرا بھی روتی ہوئی گھر سے نکلی۔ لوگوں کی مدد سے نصیر کی لاش کو گھر لے آئے، اتنے میں رئیس بھی گھر آ گیا۔ نصیر کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد پولیس بھی آئی، اس کے پاس لوگوں سے پوچھ گچھ کی، پھر سغرا اور رئیس سے نصیر کی کسی سے دشمنی کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے کہا کہ نصیر کی کسی سے کوئی بھی دشمنی نہیں تھی۔ پھر پولیس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کسی پر کوئی شک ہے تو بتائیں، لیکن سغرا اور رئیس نے کہا نہیں کسی پر کوئی شک نہیں۔ اتنے میں چودھری مدثر بھی جھوٹے مگرمچھ کے آنسو لے کر نصیر کے گھر آیا اور جھوٹی تعزیت کرنے لگا۔ پھر پولیس نے اس سے بھی سوال جواب کیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد نصیر کا کفن دفن کیا۔ پھر کچھ دن سوگ کے گزرنے کے بعد سغرا اور رئیس کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ رئیس پڑھتا رہا اور ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا رہا، لیکن اس دوران پولیس کو نصیر کے قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا اور کچھ دیر کے بعد نصیر کے قتل کی انکوائری بند ہو گئی۔ پھر بھی رئیس پڑھتا رہا اور ایک دن رئیس واقعی میں ایک وکیل بن گیا۔ عدالت میں جا کر مظلوم لوگوں کے لیے بنا اجرت کے وکالت کرنے لگا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کی مختلف لوگوں سے دوستی بھی ہو گئی، جن میں سے ایک اسپیشل کرائم برانچ کا پولیس آفیسر اظہر شاہ بھی تھا، جو کہ ایک بہت ایماندار، بہادر، نڈر اور جان باز آفیسر تھا۔ اس نے بہت سے مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ بہت سے مجرم اس کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپتے تھے۔ کافی پیچیدہ کیسز کو حل کرنے کے لیے اظہر شاہ کی خدمات لی جاتی تھیں۔
تو ایک دن اس کی رئیس سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں رئیس نے کہا، اگر آج میرے بابا ہوتے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ تبھی اظہر شاہ نے پوچھا، ہاں رئیس، تم کب سے میرے بہت اچھے دوست ہو، لیکن تم نے کبھی اب مجھے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جبکہ میں تو تمہیں اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ رئیس نے کہا، اظہر بھائی، ایسی کوئی بات، دراصل میرے گھر میں صرف میری امی ہی ہیں، بابا تو کب کس دنیا سے چلے گئے۔ اظہر نے کہا، بہت افسوس ہوا سن کے، ویسے تمہارے بابا کرتے کیا تھے؟ رئیس نے کہا، وہ کسان تھے، پر ان کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ ابھی رئیس نے اتنی ہی بات کی تھی کہ اظہر شاہ نے کہا، قتل کر دیا تھا؟ پر کیوں اور کس نے؟ رئیس نے کہا، یہ آج تک پتہ نہیں چلا، تقریباً 8 سال ہونے لگے ہیں، ان کی تو انکوائری بھی بند ہو گئی۔ اظہر نے کہا، کیا؟ پر انکوائری کیوں بند ہوئی؟ رئیس نے کہا، یار پولیس نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا، سوائے اس کے کہ ان کو خنجر کے کئی واروں سے قتل کیا گیا تھا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ بات کرتے ہوئے رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اظہر نے رئیس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، پر میں ایک بار خود اس معاملے کی انکوائری کرنا چاہتا ہوں۔